السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، کافی دن ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات پینڈنگ میں ہیں۔ آج چند سوالوں کے جوابات انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک ندیم صاحب ہیں، انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے جو سوال کیا ہے وراثت کے تعلق سے۔ جب بھی کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے رشتہ داروں کو تقسیم کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے وراثت کا مسئلہ۔ تو وراثت کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو سوال پڑھنے سے پہلے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ جب بھی کوئی وراثت کا مسئلہ پیش آئے تو آپ کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس وارث کا، اس انتقال کیے جانے والے مرد یا عورت، اس کا نام لے لیں، اور اس کے جتنے ریلیٹیو ہیں، اس کے لڑکے ہیں، اس کی لڑکیاں ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہیں، بیویاں ہیں، ان تمام لوگوں کی پوری ڈیٹیل لے کر آپ کسی مفتی صاحب سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں، پوری بات ان کو سمجھائیں، پھر اس کے نتیجے میں جو بھی جواب آپ کو ملے گا اس پر عمل کریں۔ بہرحال آپ نے سوال کیا ہے، اور سوال میں آپ نے تحریر کیا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کی ایک بیوی ہے، ان کے 4 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، اور مرحوم کے پاس جو کل پراپرٹی تھی، پراپرٹی کے نام پر ان کے پاس 3 ایکڑ یعنی کل 120 گنٹھے کی زمین ہے۔ تو یہ زمین ان تمام ورثاء میں کس طرح تقسیم کی جائے؟ ٹھیک ہے ندیم بھائی، دیکھیے وہ جو 3 ایکڑ یعنی کل 120 گنٹھے کی جو زمین ہے، آپ ایک کام یہ کریں کہ اس 120 گنٹھے کو تقسیم کریں۔ تو میں حساب دیتا ہوں، پوری تفصیل آپ کو بتلا نہیں سکتا اور آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، تو میں آپ کے پاس ایک آنکڑا دے دیتا ہوں، اس آنکڑے کو آپ نوٹ کریں۔ تو اس 120 گنٹھے کی جو زمین ہے اس میں سے 15 گنٹھے آپ وہ جو مرحوم کی بیوہ ہے، یعنی جو بیوہ ہے ان بچوں کی جو ماں ہے اس کو دے دے، یعنی مرحوم کی بیوہ کو آپ کو 15 گنٹھے دینا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے جو 4 بیٹے ہیں ان میں سے ہر ایک بیٹے کو 21 گنٹھے زمین دے دینی ہے، اور جو 2 بیٹیاں ہوں گی تو ہر ایک بیٹی کو 10.5 گنٹھے دینا ہے، ایک بیٹی کو 10.5 اور دوسری بیٹی کو 10.5 گنٹھے دے دیں گے۔ اس طرح جو 120 گنٹھا ہے یہ سب لوگوں کے اندر شرعی اعتبار سے برابر تقسیم ہو گیا۔ لیکن فیوچر میں یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو فیس ٹو فیس آپ کسی مفتی صاحب سے ملاقات کر کے پوری تفصیل لکھ کر کے مسئلے کو جان لیں۔ اگر اتنے ہی وارث ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو پھر یہی مسئلہ ہے جو بتلایا گیا ہے۔ مشتاق بھائی نے سوال کیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے سلام کیا ہے اور کہتے ہیں کہ 3 بار سے زیادہ غسل میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے سے غسل کا کیا حکم ہے؟ پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ غسل کے اندر جو آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو 1 مرتبہ میں بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ 3 مرتبہ یہ پروسیس کرتے ہیں تو آپ کی سنت ادا ہو جاتی ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ ایک لغو بات ہو جاتی ہے، ایک زائد اور فضول خرچی والی بات ہو جاتی ہے، اور بعد میں آپ اگر یہ 3 مرتبہ سے زیادہ جو عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ وہم اور وسوسے کے اندر نہ پڑ جائے۔ تو 3 مرتبہ ہی آپ یہ کریں، 3 مرتبہ کلی کر لے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا دے اور پوری باڈی پر 3 مرتبہ پانی کو بہا دے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ اس سے زیادہ کرنے کی وجہ سے آپ کو پانی کے ضائع اور برباد کرنے کا گناہ ملے گا، اور پھر آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ شاید 3 مرتبہ میں پاک نہیں ہوا ہوں، پھر 4 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ آپ یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے خود آپ کا نقصان ہوگا۔ یوسف بھائی نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب احتلام لگے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو جلدی سے کیسے دھونا چاہیے؟ میں ایک ہاسٹل میں رہتا ہوں اور وہاں پر غسل کرنے کے لیے بہت زیادہ لڑکے اور بچے ہوتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بہت جلدی سے فارغ ہونا پڑتا ہے، اور ایسے لوگ جانتے ہی ہے کہ ہاسٹل کا جو معاملہ ہوتا ہے، یا پھر ایک فیملی کے اندر بہت سارے لوگ ہوں اور ایک ہی باتھ روم ہو، تو صبح کے وقت میں کیسے تمام لوگوں کو جلدی سے فارغ ہو کر باہر آنے کی فکر ہوتی ہے، اور جو باہر ویٹنگ میں لوگ ہوتے ہیں وہ اندر والوں سے بار بار تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں اپنے کپڑوں کو کیسے جلدی سے پاک کروں اس کے بارے میں بتلا دیں، اور چھینٹوں سے بھی کیسے بچیں۔ دیکھیے چھینٹوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چھینٹوں کی طرف آپ دھیان نہ دیں،
آپ دھیان اس بات کی طرف دیں کہ آپ کے جو بھی کپڑے ہیں جس پر نجاست، گندگی، ناپاکی لگی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لیں، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ دھونے کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ 3 مرتبہ دھونے ہیں، مطلب ہر مرتبہ میں اس کو صابن لگانا ہے، ہر مرتبہ اتنی طاقت سے نچوڑنا ہے کہ اب اس کی جھاگ بھی نکل جائے، جو کہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو 3 مرتبہ آپ کو وہ کپڑا دھونا ہے، اور اگر نجاست ایسی ہے جو ظاہری ہے، آنکھوں سے آپ کو نظر آ رہی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں 3 مرتبہ دھونا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ 1 مرتبہ آپ نے دھویا اور وہ نجاست ریمو ہو گئی ہے تب بھی آپ کا وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی پوزیشن میں آپ اپنے وقتوں کو کنزیوم کر سکتے ہیں، وقتوں کو بچا سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جلدی سے فارغ ہو کر باہر آ سکتے ہیں۔ لوگوں کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا بھی پورا آرام سے ہو سکتا ہے۔ محمد معمور بھائی کہتے ہیں کہ سر میرا عقیقہ ہے، تو کیا جو سر کے بال ہے ان کو اتروانا ضروری ہے؟ دیکھیے معمور بھائی، آپ کا سوال بہت مختصر ہے لیکن اس کا جواب بہت بڑا ہے، جو کہ آج کی مجلس میں ممکن نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ 1-2 روز کے اندر عقیقہ کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ کا جو ایک مخصوص سوال ہے کہ سر کے بال اتروانا ضروری ہے یا نہیں، تو دیکھیے آپ اس عمر میں اپنی یہ جو تحریر کر رہے سوال، تو آپ کافی عمر کے ہیں، اور جو سر کے بال کا اتروانا ضروری ہوتا ہے بلکہ ایک سنت والا عمل ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے بچے کے لیے ہے جو کہ 7 دن کا ہوتا ہے، یا پھر 14 دن کا ہوتا ہے، یا پھر 21 دن کا ہوتا ہے۔ ایسے بچے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب آپ اس کا عقیقہ کرو تو اس کے سر کے بالوں کو منواؤ، اور جتنے بال ہوتے ہیں ان کا وزن کرو اور اتنی چاندی صدقہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بچے کے لیے اگر آپ اپنے بالوں کو ریمو کرو گے اور اس کا وزن کرنے کے لیے جاؤ گے تو پھر اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، جس کی چاندی آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے سنت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سنت ویسے بھی عقیقہ جو سنت ہوتا ہے یہ وہی 7 دن 14 دن 21 دن تک، اس کے بعد میں وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر زندگی میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو مکمل تفصیل ہوگی انشاءاللہ میں بتلا دوں گا، لیکن اگر آج آپ اپنا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل عقیقہ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ سر کے بالوں کا منوانا ضروری نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ سنت کی ایک اتباع کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اگر میں بچپن میں نہیں کر سکا تو آج اگر میں عقیقہ کر رہا ہوں تو آج اپنے بالوں کو اترواؤں گا، اور یہ سنت کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثواب کی امید ہے، گناہ کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی بالوں کا اتروانا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ الدعوہ میڈیا کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کہاں سے ہیں؟ جی ہم یہاں مہاراشٹرا میں ایک علاقہ ہے شرڈی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ شرڈی کے قریب میں ایک گاؤں ہے کوپر گاؤں، احمد نگر ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے، وہاں پر ہمارا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ مفتاح العلوم، یہیں پر ہم تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں اور یہیں پر ہمارا قیام بھی ہے۔ موسمین علوی، ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب میں جب ٹوائلٹ کے لیے جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ طہارت تو کر لی، لیکن جیسے لگتا ہے کہ پخانے والی جو جگہ ہے وہاں پر کچھ نجاست نہ لگ گئی ہو، میں دھو لیتی ہوں پھر بھی یہی وہم ہوتا رہتا ہے، میں بہت پریشان رہتی ہوں، سارا دن یہی سوچتی رہتی ہوں۔ دیکھیے یہی آپ کا جو سوچنا ہے، کنٹینیو جو آپ کا سوچنا ہے، یہی آپ کو پاگل بنا دیتا ہے، یہی آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز تو آپ کو سوچنا نہیں ہے، اور آپ نہ سوچو اس کے لیے کیا پروسیس ہونی چاہیے یہ بھی تو سن لیجئے۔ اگر آپ فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو لگ گیا کہ اچھی طرح میں فارغ ہو چکی ہوں، اب کوئی بھی نجاست میرے اندر جسم میں نہیں ہے، پوری نجاست نکل چکی ہے، تو 3 مرتبہ آپ استنجا کر لیجئے، یعنی 3 مرتبہ آپ اپنی وہ جو نجاست والی جگہ ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لیجئے۔ جب آپ نے صاف کر لیا، 3 مرتبہ میں کتنی بھی بھیانک نجاست ہو وہ نکل ہی جاتی ہے، ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو یقین کر لینا ہوگا کہ اب اس نجاست والی جگہ پر، اس جگہ پر کوئی نجاست نہیں ہے، اس بات کا یقین آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب آپ یقین کرو گے تو اس کے بعد انشاءاللہ پورا دن آپ کا بے فکری کے ساتھ گزرے گا، اور اگر کچھ خیال پیدا ہو جائے کبھی
مان لیجئے کبھی خیال پیدا ہو جائے تو فوراً آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا ہے، اس خیال کو دھتکار دینا ہے، اس کو آپ کو ویلیو نہیں دینی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ طہارت لینے کے ٹائم کبھی کبھی چھینٹیں آ جاتی ہیں تو اس پر کیا مسئلہ ہے؟ میں ان چھینٹوں پر 3 بار ہاتھ پھیر لیتی ہوں تو میں پاک ہوں؟ نہیں، آپ کو ہاتھ نہیں پھیرنا ہے، بلکہ 3 مرتبہ بھی نہیں، 1 مرتبہ آپ کو اس جگہ پر پانی کو بہا دینا ہے۔ صرف ہاتھ پھیر دینے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ پانی آپ کو اس جگہ پر بہانا ہوگا۔ اور وہ بھی کب؟ جب کہ حقیقی معنوں میں نجاست کی چھینٹیں اڑے ہوں، اس پانی کے چھینٹے اڑے ہو جو کہ گندا ہے، ناپاک ہے، تبھی آپ کو پانی بہانا ہے۔ اور اگر یہاں پر بھی صرف آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید چھینٹے اڑے ہوں گے تو پھر یہاں پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ارمان قادری کا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شریعت میں یہ جو بومبل اور سکٹ ہوتے ہیں ان کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان دونوں چیزوں کا کھانا حرام ہے یا پھر مکروہ ہے؟ اور اگر مکروہ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے؟ دیکھیے ارمان قادری صاحب، یہ جو بومبل اور سکٹ ہوتے ہیں یہ بھی مچھلیوں کی اقسام میں سے ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ زندہ ہوں، جو سکٹ ہے جبکہ سوکھ گیا ہے اور بومل ہے جبکہ وہ سوکھ گیا ہے، اگر وہ سوکھے نہ ہو، گیلے ہو، زندہ ہو تو یہ مچھلی ہی کی شکل کے ہوتے ہیں اور انہیں بھی مچھلی کا ہی حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے نزدیک مچھلیوں کا کھانا حلال ہے، ان تمام لوگوں کے نزدیک جن لوگوں کے نزدیک یہ مچھلیوں میں شامل ہے، ان کے نزدیک ان کا کھانا جو کہ سوکھ گئے ہو، جن کو بومل اور سکٹ کی شکل اختیار کر لیے ہو، تو ان کا کھانا بالکل جائز ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، نہ مکروہ تحریمی ہے اور نہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 95,000 روپیے کا سونا ہے، 8,000 روپیے کی چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ آپ نے تو نام بھی تحریر نہیں کیا۔ بہرحال آپ کے سوال کے مطابق ایک آدمی ہے، اس کے پاس 95,000 اور 8,000 کا سونا ہے۔ اچھا، 95,000 کی چاندی ہے، 8,000 کا سونا، اس کے علاوہ اگر کچھ نہیں ہے، صرف اتنی ہی پراپرٹی ہے، تو پھر یہ کل آپ کی رقم ہو جاتی ہے 1,03,000 روپیہ۔ ٹھیک ہے، 1,03,000 روپیے کو کیلکولیشن کیا جائے اور اس سے زکوٰۃ کی رقم معلوم کی جائے تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہو جاتی ہے 2,575 روپیہ۔ 2,575 روپیہ آپ زکوٰۃ نکال لیں، مسئلہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس اتنے سوالات، اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں ان کی لسٹ کافی طویل ہے، ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔